نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جب تک ضروری نہ ہو بات نہ کرے، بلا وجہ بات کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ جب تک زبان قابو میں رہے گی، عزت بھی قابو میں ہوگی۔ جب تک کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کرے، بلکہ اس کی بات توجہ سے سنے اور پوری ہونے دے۔ بڑے چھوٹے، بزرگ، والدین، علماء، اکابر، سب سے بات کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ سب سے ایک ہی لہجے میں بات نہ کرے، بات کو زیادہ لمبا نہ کرے، بلکہ مختصر پر اثر گفتگو کرے۔ ہر بات کا جواب دینا درست نہیں، اسی طرح ہر وقت خاموش رہنا بھی درست نہیں۔ اگر بات کرنے سے فتنہ فساد جھگڑا ہو سکتا ہے تو خاموش رہے۔ سنی سنائی بات نہ کرے، نہ ہی یہ کہے کہ میں نے سنا ہے، باقی اللہ جانے، بلکہ بیان ہی نہ کرے۔ جس موضوع پر علم نہ ہو اس موضوع پر بات نہ کرے۔ کسی کے منہ میں گھس کر بات نہ کرے، بلکہ تھوڑا فاصلہ رکھے تاکہ سننے والے کو الجھن نہ ہو۔ منہ سے مادہ وغیرہ کی بدبو نکلتی ہو تو صفائی کا اہتمام کر کے بات کرے۔ مثلا مسواک، پانی، الائچی وغیرہ کا استعمال زیادہ کرے۔ منہ میں پان، گٹکا، چھالیاں وغیرہ ہو تو منہ صاف کر کے بات کرے اور دوسروں کے کپڑوں کا خیال رکھ کر بات کرے۔ گول مول بات نہ کرے، بلکہ سیدھی، سچی اور کھری بات کرے۔ اپنی تعریف والی باتیں نہ کرے، جیسے میں نے کہا تھا نا، لکھ لو میری بات، مانا کہ نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اپنی تعریف خود نہ کرے، اس طرح عزت بڑھنے کی بجائے کم ہوتی ہے۔ اگر بہت ضروری ہو تو کبھی کبھی نعمت کا اظہار کر کے بات کرے کہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میں بے ادب نہیں ہوں وغیرہ۔ اتنی آہستہ بات نہ کرے کہ کوئی سننے کو ترس جائے یا سمجھ ہی نہ آئے، نہ اتنی زور سے کہ کان کے پردے متاثر ہو جائیں۔ بات کرتے وقت یہاں وہاں نہ دیکھے، بلکہ جس سے بات کر رہا ہے اسی کو دیکھے۔ سوال، مشورہ، نصیحت، واقعہ وغیرہ، ان میں سے ہر بات کو واضح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ سوال میں نصیحت ملا دے یا مشورے میں نصیحت سنانا شروع کرے۔ غیبت والی بات نہ کرے، تانے نہ دے، پہلے تولے پھر بولے، مذاق نہ اڑائے۔ کسی کو اڑے او یا بازاری لقب دے کر نہ پکارے، بلکہ اس کا نام لے۔ نام معلوم نہ تو بیٹا، بیٹی، اماں، ابا، بھائی، بہن یا محترم، محترم وغیرہ کہہ کر پکارے۔ ہر وقت ہنس کر بات نہ کرے، ہر کسی سے بے تکلف ہو کر بات نہ کرے، نہ جلدی بے تکلف ہوا کرے۔ کوئی اجنبی ہو اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پہلے سلام اور مختصر تعارف کے بعد بات کرے۔ بلا ضرورت نامحرم سے بات نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بات بات پر قسم نہ اٹھائے، بات بات پر اپنی صفائی پیش نہ کرے، بلکہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ ہر وقت صفائی دینی پڑ جائے۔ کسی کا راز نہ بتائے، نہ ہی اپنا راز کسی کو بتائے، آگے چاہے اپنی بیوی یا دوست کوئی بھی ہو۔ ڈینگے نہ مارے، نہ ہی ہر وقت اپنی یا اپنے خاندان وغیرہ کی بڑائی کی قصے سنائے۔ اپنی بڑائی کے جملوں سے پرہیز کرے، جیسے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، مجھے ہلکا مت لو، تمہیں اندازہ نہیں تم کس سے الجھ رہے ہو وغیرہ۔ بات کرتے وقت فون نہ اٹھائے، بہت ضروری ہو تو آگے سے اجازت لے کر فون اٹھائے۔ ہر وقت ایک ہی طرح کے موضوع پر بات نہ کرے، ایسی بات ہی نہ کرے کہ لوگوں کے بیچ مشہور ہو جائے کہ یہ کس سے زیادہ سناتا ہے یا لطیف سے زیادہ سناتا ہے۔ سنجیدہ مجلس میں لطیفی نہ سنائے اور لطیفے ویسے بھی زیادہ نہ سنائے۔ بات بات پر ناراض نہ ہوا کرے، اگر ایسا ہے تو اس موقع پر بات ہی نہ کرے۔ بات کرتے وقت بہت سے لوگ مخاطب ہوں تو ایک ہی شخص کو دیکھ کر بات نہ کرے، بلکہ سب کو دیکھے۔ ایک وقت میں ایک بات کرے، اس ایک بات میں 100 موضوعات شامل نہ کرے۔ مذاق یا بے تکلفی کی بات ہو تو اس سے دیگر نتائج برآمد نہ کرے، بلکہ مذاق کو مذاق ہی سمجھے۔ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تو بلا وجہ بات کرنا ضروری نہیں، لیکن اس سے تعلق خراب نہ کرے، بلکہ سلام، عیادت وغیرہ جاری رکھے۔ اشارے کنارے یا جاسوسی انداز میں بات نہ کرے کہ بات کچھ جواب کچھ۔ سوال والی بات پر سوال کرنے کی بجائے جواب دے یا عذر کرے۔ بات کو غور سے سنے پھر جواب دے۔ مثلا استاد پوچھے کہ کل کیوں نہیں آئے تو جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نے چھٹی لی تھی، بلکہ اپنے نہ آنے کی وجہ بتائے اور پھر چھٹی کا کہے۔ والدین یا بڑے کتنی سخت بات کیوں نہ کہہ دیں، ان کو جواب نہ دے، بلکہ ادب سے سنیں،
مجلس، گھر، پڑوس وغیرہ میں موجود لوگوں سے بات کرنے کو فون پر بات کرنے والا زیادہ اہمیت دے۔ ایسا نہ ہو کہ میلوں دور بیٹھے شخص سے ہر وقت بات ہو اور ساتھ بیٹھے شخص سے کبھی کبھی۔ البتہ کوئی زیادہ اہم معاملہ ہو تو الگ بات ہے، کسی سے اس کی عمر اور آمدنی سے متعلق بات نہ کی جائے۔ البتہ بیت الکلفی کا تعلق ہو تو الگ بات ہے۔ بات بات پر انگریزی کے الفاظ استعمال کرنا اچھی بات نہیں، بلکہ اپنی مادری یا قومی زبان میں بات کی جائے۔ اچھی گفتگو کا راز اپنی بات سمجھانے سے زیادہ دوسروں کی بات سمجھنے میں ہے۔ لہذا بولنا آسان ہے، لیکن کسی کو توجہ سے سننا بہت مشکل ہے، اور اسی مشکل کے لائق بننا کامیابی ہے۔ بات شروع کرنا آسان ہے، لیکن بات کو ختم کرنا مشکل ہے، اور یہی ضروری ہے، کیونکہ سمجھانے سے زیادہ سمجھنا اہم ہے، اور جب بات سمجھ آ گئی تو اسے ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گفتگو کے دوران ہر وقت ایسی دلیل سوچنا کہ کیسے میں اسے غلط ثابت کر کے بحث جیت جاؤں، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اس طرح اگر کوئی بحث جیت بھی جائے تو وہ تعلق اور رشتے کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوران گفتگو اپنی رائے دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انداز ایسا ہو کہ جس سے باہمی تعلق متاثر نہ ہو۔ کسی کو زیادہ معلومات، اونچی آواز یا اپنی شخصیت کے رعب سے چپ کرا دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے گا۔ دوران گفتگو بالکل چپ بیٹھ جانا درست نہیں، بلکہ سامنے والے کو احساس دلایا جائے کہ میں اس کی بات توجہ سے سن رہا ہوں، جس کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف دیکھنا، مختصر جواب دیتے رہنا جیسے اچھا وغیرہ۔ گفتگو کا اختتام کسی نہ کسی نتیجے پر ہونا چاہیے۔ کوئی شخص چاہے کتنا ہی شدید غصے میں کیوں نہ ہو، اسے 10 منٹ بولنے دیا جائے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے، مثلا کلاتا ہو یا توتلا ہو، تو اس پر ہنسنا بہت گھٹیا کام ہے۔ بات سمجھانے کی خاطر دہرانا سنت ہے۔ چغل خوری اور لگائی بجائی سے بچنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر غمی کی باتیں، غمی کے موقع پر خوشی کی باتیں، اور سنجیدہ موقع پر مذاق کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے۔ مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ دوران گفتگو کوئی خوشگوار بات ہو تو مسکرا دینا چاہیے۔ دوران گفتگو لہجہ بہت اہم ہے۔ لہجے میں نرمی ہونی چاہیے اور بناوٹی لہجے سے بچنا چاہیے۔ لہجے میں نرمی اور عاجزی لانے کے کچھ طریقے یہ ہیں، جیسے کھا لو کی جگہ کھا لیجئے، میرا فیصلہ کی بجائے میری رائے، میں کہہ رہا ہوں کی جگہ میں عرض کر رہا ہوں، تم کی جگہ آپ، تم نہیں سمجھ سکتے کی جگہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا وغیرہ۔ کسی کی بات نقل کرے تو اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرے۔ جن کاموں کا تعلق آپ سے نہیں، ان پر بلا وجہ رائے دینا، مشورہ دینا، اعتراض کرنا درست رویہ نہیں۔ کسی منفی پہلو پر بات کرنی پڑے تو اس میں الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ ایسی زبان میں گفتگو کرے جو مجلس میں سب کو سمجھ آتی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔